سورہ آل عمران آیت نمبر 196۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 150۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ آپ کو ان کافروں کا چلنا پھرنا شہروں کے اندر دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کی مہمانی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اولو الالباب کا ذکر کیا کہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کے تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات عالیہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، دوزخ سے بچاؤ کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان دعاؤں کو قبول کیا بلکہ ان کے عملوں کو بھی ضائع نہیں کیا، بلکہ خاص طور پر چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، پھر خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اور مشقتیں برداشت کی ہیں، اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا، جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا، ایسے لوگوں کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی انعامات کو بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے متعلق ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ کفار نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے کہا کہ تم یوں کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے اور ہمیں یہ ملے گا اور وہ ملے گا، اور کافروں سے تمہارے سے یعنی کافروں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ حالانکہ اس صورتحال تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ تمہارے پاس تو نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، نہ رہنے کو ہے،
کچھ ہے بھی نہیں ہے، تو کیسے تمہارا رب تمہارے سے راضی ہے؟ اور اس کے برعکس ہمارے پاس دیکھ لیو کہ یہ جناب اللہ کاریں، بہاریں، کوٹھیاں، باغات، مکانات اور پتہ نہیں ایک مال و دولت کی ریل پیل، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ظاہر ہے کہ اس قسم کے جب شگوفے اور شوشے چھوڑے جائیں گے تو جو ذرا کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات آ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ ان کافروں کا یہ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آنیاں جانیاں جس کو کہتے ہیں نا، یہ ساری کے ساری یہ آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چند روزہ زمان زندگی ہے، اور ان کا اگر آپ آخرت کا اعتبار کریں گے تو ان کے لیے تو سوائے جہنم کی اور کچھ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، لیکن در حقیقت میسج اور پیغام مسلمانوں کو دیا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں کہ ڈائریکٹلی خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات عالیہ کو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا حکم در حقیقت امت کو دیا گیا، جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ یا ایھا النبی لا تطع الکافرین والمنافقین، کہ تم کافروں اور منافقین کی اتباع نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اب ظاہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہاں امید ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ایک شائبہ تک بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی اتباع کریں گے یا یہ کریں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کرتے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں شرک کا شائبہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر ہے ہی نہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو دور دور تک نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر در حقیقت امت کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم ان کی ریل پیل چہل پہل کے اندر کیا ہے، نہیں آنا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی، فرمایا کہ اگر دنیا وما فیہا، جو کچھ بھی ہے، اس کی ویلیو، اس کی حقیقت، اس کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے کیا کر دیتے، ترسا دیتے۔ لہذا ان کافروں کے پاس ریل پیل چہل پہل یہ سب کچھ یہ چند روزہ ہے، کتنا عرصہ گزار لیں گے؟ فرمایا متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا وما فیہا، جو کچھ بھی ہے اس کو کیا کہا، متاع قلیل، تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنا کچھ بھی ان کو مل جائے، جو کچھ بھی ان کو مل جائے، ہے تو تھوڑا سا ہی۔ محترم سامعین کرام، اب انسان مثال کے طور پر کتنی زندگی گزار لے گا، کتنی زندگی، 40 50 60 70، حد کہہ لو 100 سال زندہ رہ لے گا۔ 100 سال کے اندر کتنا وہ زمان زندگی برت لے گا، تھوڑا سا ہی، بس اور کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم مأواہم جہنم، اگر آپ ان کا آخرت کے اعتبار سے اگر تصور کریں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کیا کہتے ہیں اپنا، یہ جو کافروں کو جو کچھ مل گیا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی سب کچھ ان کا چکا دینا چاہتے ہیں، اور آخرت کے اندر فرمایا لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ آخرت میں سوائے ان کے لیے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، جہنم کے اور کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا گیا کہ اگر کسی فاسق فاجر اور کافر یا کسی آدمی کو دیکھو کہ اس کے پاس مال و دولت کی بڑی ریل پیل اور یہ سب کچھ ہے، تو فرمایا کہ اس سے دھوکہ مت کھانا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کو آگے کیا چیز ملنے والی ہے۔ اس کو جو قاتل ملنے والا ہے، یعنی موت اس کو ایسی ملے کہ اس کے ساتھ چھٹکارا نہیں اور اس سے اس کی نجات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا وَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ جہنم کا ٹھکانہ بہت برا کیا ہے، ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق کہیں بئس المصیر کے الفاظ استعمال، ٹھکانے کے، کہیں بئس المہاد کے۔ مہاد مہد سے اس کا معنی ہوتا ہے بچھونا، اس کا معنی ہوتا ہے بستر وغیرہ کے، بچھونا کے۔ تو میں کہ آخرت میں جو جہنم ہے ان کے بہت برا کیا ہوگا، بچھونا ہوگا۔
اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میعاد کا لفظ بول کر در حقیقت بڑا ایک پرفیکٹ جملہ بولا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ جو ظاہر آدمی جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے تو اس کی جو خوابگاہ ہوتی ہے جہاں اس نے آرام کرنا ہوتا ہے، اس کا بستر بڑا نرم پرسکون اور جناب اللہ بڑا آرام دہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ یہاں پر تو بڑا کمفرٹیبل اور آرام دہ اور اس قسم کا کیا ہے وہ ہے، اس قسم کا وہ ہے، لیکن آخرت کے اندر جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر ہوگا، اور جہنم کا ٹھکانہ ہوگا، اور انتہائی برا کیا ہے ٹھکانہ۔ ابھی تو مزے کر رہے ہیں نا، اور آخرت کے اندر جناب اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ یہی کچھ ہوگا۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت النار، ہاں جی، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اگر بالفرض والمحال کافر بھی تھے، پھر کفر کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، یا ویسے وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، خدا خوفی جن کے اندر تقوی و طہارت ہے، رب سے ڈرنا ہے، فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اب ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً جنتوں کی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ عمومی طور پر جو انسان دنیا کے اندر اس کی خواہش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مثال کے طور پر انسان کہتا ہے کہ میرا ٹھکانہ بہت اچھا ہونا چاہیے، میرا گھر بار بڑا اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنات تجری من تحتها الانہار۔ پھر انسان وہ کہتا ہے پرفضا مقام ہو، تو فرمایا تجری من تحتها الانہار، کہ ایسی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، بڑا پرفضا مقام ہوگا۔ پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ اور اسی ٹھکانے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کو جگہ فرمایا وہ مساکن طیب، بہترین رہائش گاہیں ہوں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جو ملنے والی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، انسان چاہتا ہے کہ میری بیوی بڑی اخلاق ہو، گھر کو سنبھالنے والی ہو، میرا خیال کرنے والی ہو، میرے ماں باپ کا، میرے بال بچوں کا خیال رکھنے والی ہو۔ فرمایا کہ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ ان کے لیے نیک اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو چیز مجھے ملے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے، یعنی لانگ لائف ہو، لانگ ٹائم، ایسا نہ ہو کہ آج ہے تو کل نہیں، آج مزے ہفتہ 10 دن کے مزے ہوں تو اس طرح۔ تو ظاہر ہے دنیا کے اندر انسان کو جتنا بھی مل جائے وہ تو تھوڑی سی لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، چاہے وہ اس کو موت تک کی کیوں نہ مل جائے، لیکن ہے تو پھر بھی لمیٹڈ ٹائم۔ لیکن آخرت کے متعلق کیا فرمایا؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ، جو داخل کر دیا گیا اس سے واپس نہیں لی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی وہ جو دنیا کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھتے جن کو انسان سمجھتا ہے، اس کی نعمتوں کو بیان کیا۔ ورنہ آپ کو جیسا کہ پہلے بھی درس کے اندر بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان نیک لوگوں کے لیے جو انعامات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمتیں ہیں ان کے متعلق وہ سیدھا فرما رہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا، نہ سننے والے کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے وہم و گمان کے اندر خیال تک کے اندر بھی ایسی چیزیں نہیں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی چیز فرمایا نزلا من عند اللہ، یہ تو ان کے لیے مہمان نوازی ہے۔ نزل اصل میں کہتے ہیں مہمان نوازی کو، مہمان نوازی اور نزل سے مراد وہ چیز ہے کہ جیسا کہ گھر کے اندر مہمان آتا ہے، فرض کہ جیسے آج کل گرمی کا سیزن ہے تو کوئی بھی مہمان آئے تو سب سے پہلے ظاہر گرمی میں باہر سے آئے گا تو آپ سب سے پہلے اس کو کیا ہے کوئی شربت کولڈ ڈرنک پیش کرتے ہیں کہ یار کچھ کنجبین ہو گئی، کوئی شربت ہو گیا، کوئی اور اس طریقے سے ہو گیا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے بعد کھانا وانا بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی مہمان نوازی ہے، یہ نزل ہے اس کے لیے، باقی جو نعمتیں وہ تو بعد میں ہوں گی۔ تو یہ اتنی بہترین چیزیں دے کر یہ تو نزل ہے۔ ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ، تو وہ کہنے لگے کہ ہماری جماعت کے اندر تشکیل تھی تو یہ جو عرب کی ریاستیں خلیجی ممالک یہ قطر یا عمان یا ان میں سے کسی جگہ پہ تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو جماعت تھی اس کا اکرام کے لیے وقت کا وہ جہاں کا جو بادشاہ تھا یا کوئی بڑے عہدیدار تھا کیا تھا، اس نے اکرام کے لیے جو ہے نا بلوایا کہ آج کھانا ہمارے پاس ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں ساتھی چلے گئے، اب جب کھانے کا ٹائم آیا جب گئے تو جاتے ساتھ ہی انہوں نے پتہ نہیں وہ چیزیں سامنے رکھی کہ ہم تو حیران، عجیب و غریب چیزیں۔
تو کہا کہ یہ تو ابھی کھانا بعد میں، یہ تو آپ کا ابھی جناب نزل ہے۔ یہ کیا ہے؟ نزل ہے۔ تو کہتے ہیں فوراً میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب دنیا کے ایک بادشاہ کا یہ نزل ہے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دنیا والوں کے لیے جنت کے اندر، ایمان والوں کی جنت کے اندر جو نزل ہوگا اکرام، وہ کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ یہ تو ابھی بادشاہ کی طرف سے نزل ہے، اور کھانے پتہ نہیں کیا کچھ ہوں گے، ان کا کیا تصور ہوگا۔ تو یہ نزل من عند اللہ۔ اور فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک لوگوں کے لیے نا، وہ تو بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی، اس کا انسان تصور بھی کیا ہے نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔